السلام علیکم دوستو، ہم اپنے جسم پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس خرچ کا میرے خیال کے مطابق زیادہ تر حصہ ہمارے اس گردن سے نیچے والے حصے پر ہوتا ہے۔ ہم گردن سے نیچے والے حصے پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور گردن سے اوپر والے حصے پر میرے اندازے کے مطابق تو خرچ کرتے نہیں۔ اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ 1% ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ گردن سے نیچے والے حصے پر آپ 80% خرچ کریں، اپنے آپ پر جو بھی خرچ کرتے ہیں۔ گردن سے اوپر والے حصے پر 20% ہر قیمت خرچ ہونا چاہیے، اس سے لیس جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارا بجلی کے بجٹ کے لیے ایک ہوتا ہے کہ اتنا بل ہم نے دینا ہے، گیس کا بل اتنا دینا ہے، دودھ کا بل اتنا دینا ہے، کیا عام میڈیسن جو چلتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنے دماغ کے لیے کوئی بل رکھا ہے؟ اپنی صحت کے لیے، اپنی ذاتی صحت کے لیے بھی کوئی بل رکھا ہے کہ میں نے صحت کو امپروو کرنے کے لیے یہ فروٹ اس مہینے میں کھانے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا بادام، اخروٹ، ڈرائی فروٹ کھانے ہیں دماغ کی طاقت کے لیے، باڈی کی طاقت کے لیے، باڈی کی حفاظت کے لیے۔ وہ پرابلم، وہ بیماریاں جو آپ کو آلریڈی ہو چکی ہیں اس کا تو علاج آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی اپنی صحت کے لیے کچھ بجٹ رکھا ہے؟ میری طرح میرے خیال میں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ بھی میری طرح دماغ پہ خرچ جو ہے نا، کبھی بھی آپ نے اپنی ذات پہ خرچ ہونے والے کل خرچ کا 20% کبھی نہیں رکھا۔ آپ بھی میری طرح 1% اور 2% شاید۔ آج ایک قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن کا ایک لیکچر سن رہا تھا، تو وہاں جو ہے نا دلچسپ ایک بات آئی، میں چاہتا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں۔ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے مسائل کو دیکھ کر، دوسروں کے تجربات کو دیکھ کر اپنے لیے بہتر سوچنا چاہیے۔ اس تجربے کو دہرانے کے بجائے اس تجربے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ دور قدیم میں، یعنی آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے، روحی بانو کے نام سے ایک مشہور اداکار اور گلوکار فلم انڈسٹری میں بہت عروج پر تھی، جس کا حسن و جمال اور گانے بہت مشہور تھے۔ فلم انڈسٹری پر وہ چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس کی تصویر دکھا رہا تھا کہ جب اس کو گھر سے لایا گیا تو وہ پورے کپڑے اس نے نہیں پہنے ہوئے تھے، پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی 3 کپڑوں میں سے کچھ ایک آدھ کپڑا شارٹ تھا اس کا۔ دوسرا، وہ اس کنڈیشن میں ذہنی طور پہ تھی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ واش روم اور کچن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کچن میں واش روم کر دیتی تھی اور بعض اوقات روٹی اٹھا کے واش روم میں کھانی چلی جاتی تھی، اور وہ اس کے پاس جو کتا تھا، کتا اس کے آگے سے روٹی اٹھا لیتا تھا، وہ اسے بیٹا بیٹا کہہ کے جو ہے نا اس کو پیار کر رہی ہوتی تھی، روٹی کھلا رہی ہوتی تھی، اس سے روٹی کھینچ کے کتے سے کھا رہی ہوتی تھی۔ جب اس کو اس نفسیاتی، اس ذہنی، اس کنڈیشن میں لایا گیا ہسپتال، تو لاہور میں اس کا علاج کیا گیا۔ تو یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ہیرو، ایک ایسا فنکار جس کے دولت سنبھالی نہیں جاتی تھی اس وقت، اس نے اپنی کمائی، اپنی دولت کو اپنے دماغ پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے گردن سے نیچے والے حصے پر خرچ کیا۔ اور گھر والوں نے، جس طرح ہمارے گھر والے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کے عام لوگوں کے گھر والے کرتے ہیں اور تمام لوگ کرتے ہیں، کہ پہلے وہ کہتے ہیں یہ کوئی جن ہو گیا ہے، پھر کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا ہے، پھر کہتے ہیں یہ کسی کی نظر لگی ہے، چاچے نے کیا ہے، چاچی نے کیا ہے، پھپھو نے کیا ہے، مامی نے کیا ہے، ہمسائی نے کیا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو
जाप ना मिले फिर भी जादू है, नींद ना आए तो फिर भी जादू है, फिर भी ये जिन चंबड़ गया है, फिर भी असेब हो गया है, किसी की नज़र बद लग गई है। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब सा होता है कि लोगों ने अपने डाले के आगे, ट्रैक्टर के आगे, कारों के नीचे शूज़ बांधा हुआ है कि इसको नज़र ना लगे। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो आपकी अपनी ज़ात है। अपने आप को नज़र से बचाने के लिए अपने गले में क्यों नहीं लटकाते ये। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हक़ाइक़ पे हैं जिन मखलूक है, इसका इनकार नहीं, लेकिन वो इंसान को नुकसान नहीं देते। नज़र है, हक है, लेकिन वो उसका कुरान पाक में उसका तोड़ भी मौजूद है। कुरान पाक में ये दिया गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप निकम्मे हैं, काम नहीं करते, जॉब नहीं मिलता, आपने अपने गर्दन से ऊपर वाले हिस्से की परवरिश नहीं की, उसका इलाज नहीं किया, उसको खुराक नहीं दी। खुराक क्या होती है? एक बात तो यह है, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों की सोबत, अच्छी सोच, पुरुमीद जिंदगी। दूसरा, बादाम, अखरोट, दिमाग की ताकत, आंखों के लिए आई साइड का, ऐनक का आई साइड की ताकत, सर पे जो है ना दिमाग को तर रखने के लिए ऑयल वगैरह, और अपने चेहरे की हिफाजत। इसके अलावा मुख्तलिफ लेक्चर, मोटिवेशन बुक्स, नेक और लोगों की महफिल, अच्छी सोसाइटी, इबादत, खुदा की याद, रियाजत, बुजुर्गों की महफिल, परहेजगार लोगों के साथ उठना बैठना, नेक लोगों की अच्छी बातें सुनना, लोगों को अच्छाई की तरगीब देना, मुस्बत सोच बांटना, अच्छी बात करना, ये चीज़ें हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ उलझनों का शिकार हो जाते हैं। वक्त को आते जाते टाइम नहीं लगता। ये दौलत आज है कल नहीं। हमारे यहाँ पता है, कामयाबी का मियार सिर्फ दौलत है। रूही बानो की जब मिसाल ले रहे थे तो वो तो उस वक्त कामयाब थी, फिर उसको नाकाम हम कैसे कहें? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े पहले कामयाब थे, मैंने उनको कंगाल देखा है। एक अपने इलाके के एक रईस को, जो मेरे अपने देखने के मुताबिक ऐसी कोठी थी जो 4 कनाल में थी, उसी में बल्कि 6 कनाल में थी, उसमें बाग भी लगा हुआ था, 2 मंजिला थी, और ऐसा कीमती पत्थर और ऐसी कीमती बनी हुई थी कि जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और तकरीबन 100 एक दुकान थी, तकरीबन कोई 100-150 एकड़ रकबा था, और पेट्रोल पंप था। शायद आज वो किसी मोटरसाइकिल के शोरूम पर ब्रोकर है। अब कुछ खत्म हो गया। अगर कामयाबी वो थी तो ये क्या है? दोस्तों, कामयाबी ये है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें, मुस्बत उम्मीद रखें, अच्छे कामयाब लोगों की सोबत अख्तियार करें। दिन को जब आप सारा कुछ करके सोएं तो आपको कल के लिए परेशान होने की ज़रूरत न रहे। आपकी नींद पुरसकून होनी चाहिए। आपको शाम को सुकून के साथ नींद आनी चाहिए कि मैंने जो किया है अच्छा किया है, और आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा कोई मुखालिफ नहीं, मेरे साथ सब लोग अच्छे हैं और मैं उनके लिए अच्छी दुआ करूं। रात को सोने से पहले अपने दिन की मसरूफियात पे नज़रसानी किया करें। अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो दिल में आइडिया करते हुए, ख्याल करते हुए माफ़ी मांगें, दूसरे दिन उनसे माजरत करें, और जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है सोने से पहले उनको माफ़ कर दें। सुबह सुबह बेदार होते ही उन तमाम लोगों का, वालिदैन का शुक्र अदा करें जिन्होंने आपको तरबियत दी, पाला पोसा। आप उस वक्त आपको तरबियत अपना परवरिश की जब आप ना खुद फीड कर सकते थे, ना वाशरूम कर सकते थे, ना वाशरूम का पता था, ना कुछ बता सकते। उनका शुक्रिया अदा करें, चाहे वो जिंदा हैं या फौत हैं। अपने बेड पर सोते हुए उनका दिल ऊंची आवाज़ में दिल में शुक्रिया अदा करें। उन असातिज़ा, उन उस्ताद का, उन ट्रेनिंग देने वाले लोगों की शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखाया, कोई हुनर अता किया, कोई तजर्बा अता किया, कोई स्किल अता की।
اور اپنے ان مہربان محسنوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو پکڑ کر، بازو پکڑ کر، دھکا لگا کر، آپ کو سہارا دے کر اس منزل تک پہنچایا جہاں آج آپ ہیں۔ اور خدا پاک کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو یہ نیا دن دیا، مہلت دے دی تاکہ آپ کچھ ذکر کر لیں، اور اپنے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، کیا کریں جس نے آپ کو اتنے بڑے رشتے، اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنے بڑے تعلق دیے ہیں، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، صحت عطا کی ہے۔ دیکھیں یہ کچھ کریں، کچھ چار دن یہ پریکٹس، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کی صحت بہتر نہیں ہوتی، کیسے کامیابی آپ کے قریب نہیں آتی۔ دوسری بات، سوچنے میں ٹائم نہ لگائیں، جو ایک بار سوچ لیا ہے اس کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل کر ڈالیں، ایک بات۔ دوسری بات، ناکام لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کل سے کریں گے، کامیاب لوگ کل سے نہیں ابھی سے کرتے ہیں، ایک بات۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی بات سنیں، اچھی بات کریں، مثبت بات سنیں، مثبت بات کریں۔ جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں، جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، جو تانا زنی کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کے ہر وقت عیب بیان کرتے رہتے ہیں، حکومت کے لوگوں کے گلے کرتے رہتے ہیں، چاہے حکومت کا ہو یا موسم کا ہو یا لوگوں کا ہو یا مہنگائی کا ہو، ان سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام وائرس سے، تمام امراض سے بچے رہیں گے۔ لیکن بجٹ بناتے ہوئے ہر چیز کا ایک بجٹ بنائیں، اپنی صحت کا بجٹ بنائیں، اپنے دماغ کے لیے کچھ رکھیں پیسے، اور اپنی ذہنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے پیسے رکھیں، اور اپنے والدین کے لیے، ان کی خدمت گزاری کے لیے کچھ وقت رکھیں، کچھ پیسے رکھیں۔ اپنے بچوں کو چیزیں عام روٹین سے ہٹ کے ان کو کوئی گفٹ دینے کے لیے، کوئی سرپرائز کے طور پر دوسرے تیسرے دن لے جانے کے لیے کچھ پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں پڑھنے کی توفیق دے۔ تھینکس۔